وہ غریب قسم کی فضا ہے۔ وہ جیسے پطرس بخاری نے کہا تھا کہ جس بندے کو ایک میز اور ایک کرسی مل جائے وہ جلسہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح آج کل بھی سوشل میڈیا پہ بہت کچھ آ جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم شہادت ہے وہ یکم محرم کو نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی اور تاریخ ہے۔ اگر تو یہ بات ان لوگوں کی طرف سے کہی جاتی جو کسی حال میں بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہمیں کیا ہے، وہ کہتے رہے، ان کو حق حاصل ہے کہ اگر یکم کو نہیں ہے، چلو جی 25 ذو الحج کو صحیح، 20 ذو الحج کو صحیح، ٹھیک ہے، تو آپ نے کون سا مان لینا ہے، تو ہمیں کیا غرض ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اپنا وقت ضائع کریں۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ بات ان لوگوں کی طرف سے بھی کہی جاتی ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت میں شمار کرتے ہیں، لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے کہ وہ بولیاں عجیب و غریب بولتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ بات عرض کروں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہے یا کوئی اور دن ہے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں بھی مانتا، ہم اسے اس وجہ سے نہیں کہیں گے کہ تو گمراہ ہو گیا ہے یا تجھ پر یہ حکم لگتا ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو انہی کے مقام پہ رکھنا چاہیے۔ جہاں تک تاریخ کی بات ہے تو اختلاف رائے کس چیز میں نہیں پایا جاتا؟ مجھے بتائیے کس مسئلے میں اختلاف رائے نہیں ہے؟ اس مسئلے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا کہ اویس کرنی نام کا کوئی بندہ گزرا ہے تاریخ میں کہ نہیں گزرا، حالانکہ حضرت اویس کرنی اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اختلاف تو ہر جگہ پایا جاتا ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے راجح قول کون سا ہے۔ کیا معراج کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہے؟ معراج کب ہوا؟ سرکار کی تاریخ ولادت میں اختلاف نہیں ہے؟ کس چیز میں اختلاف نہیں ہے؟ تو جب ایک چیز آ رہی ہے جس پر امت عمل پیرا ہے تو خام خواہ نئی باتیں چھیڑ کے ایک شک کی فضا پیدا کرنا، اس سے آپ لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ امام طبری سے لے کر ابن اسیر جزری اور صاحب اسد الغابہ، تمام مورخین یہ لکھتے آئے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم کو صبح کے وقت ان کی تدفین کی گئی، اور ایون شبلی نعمانی جیسا بندہ بھی جو بالکل متاخرین میں آتا ہے، وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تو شہادت کا کہتے ہیں کہ ان کی شہادت جو ہے وہ یکم محرم کو ہوئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر تدفین کی گئی ہے تو اعتبار تو تدفین کا ہوتا ہے نا۔ دیکھیں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، تو کیا آپ شہادت حسین کا پروگرام صرف 10 محرم کو کرتے ہیں، آگے پیچھے نہیں کرتے، پورا سال نہیں کرتے؟ تو کبھی کسی نے کہا، وہ کہنے کا جواز بنتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو یکم محرم، یہ 10 محرم کو تو آپ کی شہادت ہوئی تھی، آپ 9 کو کیوں کر رہے ہیں؟ اہل سنت میں نہیں پورا سال ہوتے رہتے؟ اور سرکار کی جو ولادت ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے، مجھے بتائیے میلاد کے پروگرام صرف آپ 12 کو کرتے ہیں یا آگے پیچھے بھی کرتے ہیں؟ پورا سال نہیں چلتے رہتے میلاد کی؟ ایک فضول قسم کی بات ہے، نہ جانے لوگوں کو ایسی باتیں کھیڑ کے کیا ملتا ہے۔
تو بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ رات کو فوت ہو گیا یا شہید ہو گیا، صبح کو وہ اس کو تدفین کی گئی اور تیسرے دن آپ نے کل کرنے ہیں، تو مجھے بتاؤ تدفین کا اعتبار کریں گے یا اس کی وفات کا اعتبار کریں گے؟ تدفین کا ہی اعتبار کریں گے نا۔ جب ایک بندہ آج دفن ہوتا ہے تو پرسوں آپ اس کو کل کر لیں گے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوسری بات یہ ہے، فرض کریں اگر حضرت عمر فاروق 10 محرم کو بھی شہید ہوئے ہوتے تو کیا اس سے حضرت امام حسین کی شہادت میں کمی واقع ہو جاتی، ان کے مقام میں کمی واقع ہو جاتی؟ یار کیسی عجیب باتیں کرتے ہو۔ حسین حسین ہے، اللہ نے ان کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے ان کا مرتبہ ہے، اور سیدنا فاروق اعظم ہے، ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ کیا تم ترازو لے کر بیٹھ جاتے ہو کہ جی اس طرح ہو گیا ہے لہٰذا اس طرح ہے، اس طرح ہو گیا لہٰذا اس طرح ہے؟ تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ اختلاف رائے ہر جگہ پر ہوتا ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت جو منایا جاتا ہے وہ 1 محرم کو منایا جاتا ہے۔ اب آ جائیں، میں اپنے اصل موضوع پہ ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو پہلے اسلام لائے تھے ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعمیر شخصیت اور آپ کی سیرت، پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تعمیر شخصیت سے مراد کیا ہے۔ دیکھیں انسان کی جو سرشت ہے، اس کی جو جبلت یا فطرت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، یعنی فالہمہا فجورہا و تقواہا، قد افلح من زکاہا، کہ ہم نے انسان کی سرشت میں نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیتیں رکھ دیں۔ ایک بندے میں اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کا ملکہ بھی رکھ دیا اور جھوٹ بولنے کا ملکہ بھی رکھ دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائی اور برائی دونوں صلاحیتیں اگر بندے میں برائی کرنے کا ملکہ نہ رکھا جاتا تو پھر بندے کا برائی نہ کرنا کمال نہ ہوتا، ملکہ ہی نہیں ہے اس میں۔ ایک بندے کی آپ ٹانگیں توڑ کے اس کے رسیوں میں باندھ کے آپ گھر میں بند کر دیں اور وہ دوسرے دن کہے کہ دیکھا رات کو میں نے ڈاکہ نہیں مارا، کہ تو نے کیا ڈاکہ مارنا ہے، تیرے پاس ڈاکہ مارنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ تو کمال تو طاقت سے شروع ہوتا ہے نا۔ یہ انسان کا کمال، یہ انسان کا عیب نہیں ہے، یہ انسان کے امتحان کی بنیاد ہے کہ اللہ پاک نے انسان میں اچھائی اور برائی دونوں صلاحیتیں رکھ دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے جہد کر کے، کوشش کر کے برائی کی قوتوں کو مغلوب کر دیا اور نیکی کے ملکے کو غالب کر دیا، افلاح، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس بندے نے گناہوں کا راستہ اختیار کر کے اپنی نیکی کی صلاحیتوں کو مغلوب کر دیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ لٹ گیا۔ تو تعمیر شخصیت کیا ہے کہ بندے میں جو مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ شاہ صاحب خوش آمدید، آپ آگے تشریف لے آئیں، بلکہ آپ خطاب فرمائیں۔ شاہ صاحب کو کہنے میں جو مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان میں اس طرح اعتدال پیدا کر دینا کہ نیکی کی قوتیں غالب آ جائیں اور بدی کی قوتیں مغلوب ہو جائیں، اس کو تعمیر شخصیت کہا جاتا ہے۔ اب سامعین محترم، یہ جو تعمیر شخصیت ہے، پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تجربات کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا کہ تو تجربے کرتا رہے کہ کون سی چیز میرے نفس کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز میری شخصیت کے لیے نقصان دہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جو پیغام قرآن مجید میں جو کچھ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کی صورت میں اس کی عملی شکل انسانوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ ہے قرآن. جو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار چلتا پھرتا قرآن تھے، کان خلقہ القرآن. اب جو سرکار کے صحابہ کرام ہیں یا سرکار کے اہل بیت اعظام ہیں، دراصل یہ اسی تعمیر شخصیت کا عملی مظہر ہے جو شخصیت کی تعمیر مقصود ہے بندے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اب یہ کیسے ہوتی ہے تعمیر شخصیت؟ تعمیر شخصیت خوش فہمیوں سے نہیں ہوتی، اور تعمیر شخصیت کوئی مخصوص قسم کے اعمال کرنے سے بھی نہیں ہوتی. تعمیر شخصیت کی جو بنیاد ہے نا، وہ ہے کہ بندہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے مفاد، اپنے ذوق، ہر چیز کو حکم الہی کے سامنے جھکا دے. جس بندے نے اپنا ذوقیات، مفادات، خواہشات سب کچھ کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر دیا، اس بندے نے اپنی شخصیت کو مکمل کر لیا اور وہ انسان مرتضیٰ بن گیا. اگر ایک بندہ جو ہے وہ بظاہر تو عبادات کرتا ہے، عبادات مقصود بھی ذات ہیں اسلام میں، عبادات کی حیثیت ثانوی نہیں ہے، عبادات مقصود بھی ذات ہیں، لیکن جس کی عبادات اللہ قبول کرتا ہے اسی کی سوچ بدلتی ہے. اگر عبادات قبول نہ ہو تو سوچ نہیں بدلتی. پھر بندہ ہر سال عمرہ بھی نہیں چھوڑتا اور کم تولنا بھی نہیں چھوڑتا. پھر وہ ہر سال حج بھی کرتا ہے اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضے بھی کرتا رہتا ہے. یہ فارمیلٹی بن جاتی ہے. اقبال نے کہا تھا، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. تعمیر شخصیت کیا ہے؟ سوچ. اب آپ آ جائیے، اصل میں وقت اتنا نہیں ہوتا کہ بندہ شخصیت کا پر کو کھل کے بات کر سکے، اس لیے میں چند چیزیں، اور میرا طریقہ ہے کہ میں ان شخصیات پہ کلام کرتے ہوئے تاریخی باتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو عملی باتوں کو دیتا ہوں، کیونکہ تاریخی چیزیں جو ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن وہ ایک تاریخ دان کے لیے ہے یا تاریخ کے طالب علم کے لیے ہے. اگر اس میں عبرت کا سامان بھی ہو تو وہ بڑا دور جا کے اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے. اس لیے میں جب بھی کسی شخصیت پہ بولتا ہوں، سرکار کے کسی صحابی پہ، اہل بیت کی کسی فرد پہ، تو میں کوشش کرتا ہوں ان کی وہ چیزیں سامنے لانے کی کوشش کروں جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہو. سامعین محترم، اب آپ آ جائیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی طرف، اور پھر اس سے ہم کیا سبق لیتے ہیں اور ہماری شخصیت کس طریقے سے تکمیل کی طرف بڑھتی ہے جب ہم اسے اپنے اوپر طاری کریں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ظاہر ہے ایسے مذہب پر تھے جو شرک تھا یا جو بت پرستی تھا. اور پھر دو قسم کے بندے ہوتے ہیں. بعض بندے وہ ہوتے ہیں جن کا دین ان کا مفاد ہوتا ہے اور انہیں دین کا اتنا حصہ ہی اچھا لگتا ہے جو ان کے مفاد سے نہ ٹکرائے، اور جہاں ان کا مفاد ٹکرا جائے وہاں وہ دین کو پیچھے کر دیتے ہیں، مفاد کو آگے کر دیتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی دین بہت اچھا ہے بشرطے کہ میرے مفاد کے خلاف نہ ہو، میرے ذوق کے خلاف نہ ہو، میرے رسم و رواج کے خلاف نہ ہو. یہ بندہ مومن کی سوچ نہیں ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، یا عمر بن ہشام کو مسلمان کر دے ابو جہل،
اور یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے معاشرے میں دعا ان دو کے لیے کیوں تھی، اور کیا وجہ ہے کہ دعا حضرت عمر فاروق کے بارے میں قبول ہوئی، ابو جہل کے بارے میں یعنی اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ملی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ پہ ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے سامنے بڑی حقیقتیں کھلتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ابو جہل ہو یا عمر بن خطاب ہو، یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو اپنے مذہب، جیسا بھی ان کا مذہب تھا، وہ کفر تھا، شرک تھا، جو بھی تھا، جو اپنے مذہب کے بارے میں سنجیدہ نہ ہوں۔ یہ دونوں بندے اپنے مذہب کے بارے میں انتہائی سنجیدہ تھے، اور اپنے شرک کے لیے جس بھی مذہب پر تھے اس کے لیے انتہائی کوشش کرنے والے اور کام کرنے والے بندے تھے۔ اب دیکھیں، ایک ابو لہب ہے، بنو ہاشم شیب ابی طالب میں گئے، یہ نہیں گیا۔ مطلب کبھی جب شیب ابی طالب میں گئے تھے نا، صرف مسلمان نہیں گئے تھے، بنو ہاشم گئے تھے، ان کے مسلمان بھی گئے تھے، ان کے غیر مسلم بھی گئے تھے، کیونکہ مقاطع بنو ہاشم کے خلاف تھا، مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا، وہ نہیں گیا۔ اس کا مطلب ہے قبیلے کے لیے مخلص نہیں تھا۔ اور جب بدر کی جنگ ہوئی تو وہاں بھی نہیں گیا، اس کا مطلب ہے اپنے شرک کے لیے بھی مخلص نہیں تھا۔ ابو لہب کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ابو جہل جو ہے نا، یہ تو اپنے کفر کے لیے بڑی محنت کرنے والا تھا۔ ابو جہل، آپ جانتے ہیں کہ جب یہ بدر کے لیے گیا تھا تو اس نے کعبہ کے پردوں کو پکڑ کے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھ میں اور محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، جو لوگوں میں نفرت اور انتشار ڈالنے کا سبب ہے، میرے مالک اسے ختم کر دے۔ یہ الگ بات ہے کہ بدر میں وہ قتل ہو گیا، اللہ نے بتا دیا کہ انتشار ڈالنے والا تو ہے، لیکن اس سے اس کا پتہ تو چلتا ہے نا کہ وہ اپنے باطل مذہب میں کتنا مخلص تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ابو جہل تھا۔ اب آ جائیں عمر فاروق کی طرف، عمر بن خطاب کی طرف، کہ سارے جو تھے نا کافر مشرک، وہ بڑی بڑی مخالفت سرکار کی کرتے تھے، لیکن تلوار لے کر قتل کرنے کے لیے صرف عمر بن خطاب نکلا تھا۔ یہ اس کی سنجیدگی تھی اپنے مذہب میں، اپنے شرک کے ساتھ یہ اس کی وفاداری تھی کہ وہ تلوار لے کر نکلے تھے سرکار کو شہید کرنے کے لیے۔ اب میرے بھائی، اب آپ کو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سرکار دعا کیوں مانگتے تھے کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے؟ کہ سرکار اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ جو بندہ کفر کے لیے اتنا مخلص ہے، جب اس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو جائے گا تو وہ اسلام کے لیے کتنا مخلص ہوگا۔ جو کفر کے لیے اتنی خدمات سر انجام دیتا ہے، وہ اسلام کے لیے کتنی خدمات سر انجام دے گا۔ یہ وہ جو سرکار نے فرمایا الناس کالمعادن خیارہم فی الجاہلیت و خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ لوگ جو ہے نا وہ معدنیات کی طرح، ایک سونا ہوتا ہے نا، سونا اسے آپ راکھ میں بھی رکھ دیں وہ سونا ہی ہوتا ہے، اسے آپ مٹی میں رکھ دیں وہ سونا ہی ہوتا ہے، لوہے کو آپ یہاں بھی رکھ دیں وہ لوہے رہے گا، شوکیس میں رکھ دیں لوہا ہے، مٹی میں دبا دیں لوہا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ معدنیات کی طرح ہیں، لوگ معدنیات کی طرح ہیں۔ جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہی زمانہ اسلام میں بہتر ہیں، بشرطے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ مطلب کیا ہے کہ بندہ جتنا بھی بہتر ہو، اگر اسلام قبول نہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہاں پر فطری صلاحیتیں نہیں دیکھی جاتی، اکتسابی صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ اب سامعین محترم، سرکار یہ دعا مانگتے تھے کہ مالک ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ اب اس دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کیسے قبول ہوئی؟ کہ عمر بن خطاب تو گئے تھے سرکار کو شہید کرنے کے لیے،
راستے میں انہیں پتہ چلا کہ آپ کے بھائی، آپ کے بہنوئی حضرت زید اور آپ کی بہن مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب وہ چل گئے اپنی بہن کے گھر۔ اچھا، یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے جا کے اپنی بہن کو پر تشدد کیا، بھائی پر تشدد کیا، بہن پر تشدد کیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہ ڈرے نہیں مجھ سے، تو کہنے لگے کہ مجھے وہ کتاب تو سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ تو ان کی بہن نے قرآن کریم کی سورۃ مریم تھی یا طٰہٰ تھی، کوئی سورت جو ہے ان کو پڑھ کے سنائی، کاغذ نکالے اور ان کو پڑھ کے سنائی۔ یہ کاغذ نکالے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت بھی قرآن لکھا جاتا تھا، ان کو پڑھ کے سنائی۔ یہ جو پھر انہوں نے جب سورت سنی نا، تو پھر ان کا دل قرآن کی حسن نے قید کر لیا۔ اقبال نے کہا تھا، تو نمی دانی کے سوزے قرأت او، دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ بندے تو کیا جانے کہ قرآن کی قرأت کا سوز کیا ہے، اس نے تو عمر جیسے سخت دل کو اسلام کے سامنے جھکا دیا تھا۔ اچھا، اب جب یہ انہوں نے سنی وہ قرآن کریم کی صورت، تو قرآن ان کے دل میں اتر گیا۔ اب دیکھیے، اب یہاں پہ آپ سمجھیں کہ ابو جہل میں اور حضرت عمر فاروق میں ایک اور فرق کیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو صداقت تھی، وہ ابو جہل کے لیے بھی چھپی ہوئی چیز نہیں تھی، وہ ابو جہل کے لیے بھی کوئی مخفی چیز نہیں تھی۔ ابو جہل تو جب سرکار رات کو قرآن کریم کی تلاوت حرم میں کرتے تھے، تو جو مشرک چھپ کے سنتے تھے نا، اخنس بن شریک وغیرہ، ان کے ساتھ ابو جہل بھی چھپ کے سنا کرتا تھا۔ اخنس بن شریک کہتا ہے کہ ایک دن میں اس کے گھر چلا گیا، ابو جہل کے، اس کی کنیت تھی ابو الحکم، حکمت کا باپ، اپنے معاشرے کا، زمانہ جاہلیت کا انتہائی حکمت والا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جس نے رسول امین کی عظمت کو نہیں سمجھا، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بے وقوفوں کا باپ ہے، ابو الحکم نہیں ہے، ابو جہل بن گیا۔ وہ اخنس کہتا ہے کہ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا، اے ابو الحکم، کیا محمد سچے ہیں؟ تم جو چھپ کے ان کی تلاوت سنتے ہو، کیا وہ سچے ہیں؟ تو اس نے کہا، تم جانتے ہو محمد کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ میں نے کہا، پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کہنے لگا، ہمارا اور بنو ہاشم کا مقابلہ تھا، انہوں نے غریبوں کی خدمت کی، ہم نے بھی خدمت کی، انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی پانی پلایا۔ اب بنو ہاشم کہتے ہیں ہم میں پیغمبر آ گیا ہے، بتاؤ ہم پیغمبر کہاں سے لے کے آئیں؟ مطلب کیا ہوا کہ ابو جہل سرکار کی صداقت کو جان تو گیا تھا، مانا نہیں تھا، انا پرست تھا، حق پرست نہیں تھا، انا پرست تھا، ضدی تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم جب بہن سے وہ قرآن کریم سنا اور دل نے گواہی دی کہ یہ سچے ہیں، یہ جو کلام ہے نا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، ابھی تو تلوار لے کے قتل کرنے گئے تھے، ابھی زلفوں کے قیدی بن کے آ گئے ہو۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جس کی آج تک، یہ بھی تو ہوتی نا، بندہ ایک بندے پر غلطی نمایاں ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے یار پوری زندگی میں یہ کرتا رہا، اگر اب میں کہتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا بندہ ہے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ لوگ کہیں گے یار یہ کیا بات ہوئی بھائی، بندہ اپنی انا کو آگے لے آتا ہے نا۔ مومن انا پرست نہیں ہوتا، مومن حق پرست ہوتا ہے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ کہ اس بندے کا طریقہ یہ ہے، ایک انا پرست انسان کا، جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈر تو اس کی انا اسے پکڑ لیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے سرکش انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو مومن جو ہے نا وہ انا پرست نہیں ہوتا، حق پرست ہوتا ہے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ نے اپنے بہنوئی سے کہا، وہ کیا ہے، کسی نے اس کو نظم کیا کہ جتھوں ملے نے تو انو یہ پھول نوری مینو اسو ہی گلزار وچ لے چلو، او متا عمر دی عمر برباد ہووی میری عمر سنوار دے لے چلو۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جائیں تاکہ جو ایمان کی دولت تمہیں ملی ہے وہ اللہ مجھے بھی نصیب کر دے۔ تو چلے گئے سرکار کی بارگاہ میں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، اور دار ارقم جو تھا نا یہ دار الندوہ کے مقابلے میں مشاورت کا مقام تھا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کی تاریخ میں، دار ارقم کی، دار ارقم کی بڑی اہمیت ہے اسلام کی تاریخ میں۔ سرکار وہاں تشریف فرما تھے، تلوار عمر فاروق نے پکڑی ہوئی تھی، دروازہ کھولا، سرکار نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے، صحابہ نے بتایا اے اللہ کے رسول عمر بن خطاب ہے، تلوار لے کے آیا ہے۔ فرمایا آنے دو۔ حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست پاک عمر فاروق کے سینے پہ مارا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور سرکار نے فرمایا تھا استبشر اہل السماء باسلام عمر، آج عمر کے اسلام قبول کرنے سے صرف زمین والے مومن نہیں خوش ہوئے بلکہ آسمان کے فرشتوں نے بھی خوشی منائی ہے۔ سامعین محترم، یہ عمر فاروق کی سیرت کا پہلا سبق ہے کہ مومن حق پرست ہوتا ہے، انا پرست نہیں ہوتا۔ جس بندے کے سامنے کوئی صحیح بات آ جائے نا، بندہ اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ جس نے اپنی انا کو حق پہ غالب کر دیا مارا گیا، اور جس نے اپنے عزت پر حق کو غالب کر دیا اللہ نے اسے دائمی عزتوں کے تاج پہنا دیے۔ اللہ نے اسے دائمی عزتوں کے تاج پہنا دیے۔ پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا دے وچ پھر رج کے نہا تے مچھلی وانگو تاریاں لا، اور پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا۔ یہ جو ہے نا حق کے سامنے جھکنا اور قرآن کریم کی تاثیر کا نصیب ہو جانا، یہ کامل مومن والوں کو کسی درجے پہ جا کے نصیب ہوتا ہے۔ کامل ایمان والوں کو کسی درجے پہ جا کے نصیب ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر اللہ تمہیں قرآن کی حلاوت دے دے تو تمہارے دل کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہو۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ جو قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے سے پہلے نصیب ہو گیا تھا، وہ کسی بڑے مومن کو آخری عمر میں جا کے نصیب ہوتا ہے۔ سامعین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، اگر سرکار نے اپنے صحابہ کرام کی شانیں بیان فرمائی ہیں تو ویسے نہیں فرما دی تھی۔ سرکار سے بڑھ کر شخصیت کا تجزیہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ میں نے پچھلے جمعے پر بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ یہ بندہ پہلے تو مومن تھا بعد میں مومن نہیں رہا تھا،
تو وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تجزیے پہ تان کرتا ہے، سرکار کی شخصیت شناسی پہ تان کرتا ہے۔ یہ مار میں اور آپ تو کھا سکتے ہیں کہ ہم ایک بندے کو وفادار سمجھیں، وہ وفادار نہ ہو، لیکن سرکار مدینہ جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے اسلام چھوڑا بھی تھا، لیکن جن لوگوں نے بعد میں اسلام چھوڑا، مجھے کسی کے بارے میں سرکار کا فرمایا ہوا ایک جملہ سنا دیں اس کے بارے میں کہ سرکار نے اس کی فضیلت بیان کی ہو اور وہ بعد میں مرتد ہو گیا ہو۔ یہ محمد عربی کے فیصلے ہیں، یہ تیرے میرے فیصلے نہیں ہیں۔ سامعین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ دوسرے کو اپریشیٹ بہت کرتے ہیں۔ جو کم ضرب بندہ ہوتا ہے نا، اپنے خول سے باہر نہیں نکلتا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کہا، میں نے اس طریقے سے کر دیا۔ جب میں آتی ہے نا تو یہ توحید کے منافی ہوتا ہے۔ یہ میں پہلے قدم پہ مر جاتی ہے جسے توحید کا نشہ مل جاتا ہے۔ یہ دوسروں کو اپریشیٹ کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا۔ دیکھیے، اور یہ سرکار کی سنت ہے، یہ دوسروں کو اپریشیٹ کرنا یہ سرکار کی سنت ہے، یہ بھی سرکار کی سنت ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے، جنہوں نے بڑے بڑے تشدد کیے تھے، وہ سارے گردنیں جھکائے بیٹھے تھے سامنے۔ تو سرکار نے فرمایا، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اگر سرکار ان کی گردنیں اڑا دیتے تب بھی غلط نہ ہوتا، لیکن آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یا آپ کریم ہیں، وَإِبْنُ أَخٍ کریم، اور آپ کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کا باپ بھی کریم تھا، بتاؤ تم سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، بھائی تو پھر بھائی ہوتا ہے نا جی، خون کا رشتہ ہے نا، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے کیا بیان کیا، کیسے بیان فرمایا؟ یہ بات کرنے سے پہلے اپنے بھائی یوسف کی عظمت کو بیان فرما دیا۔ یہ بھی سرکار کی سنت ہے، دوسروں کو ہائی لائٹ کرنا، اور کم ظرف لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، کم ظرف لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا ہے۔ میں نے بڑی باتوں پہ غور کیا، بات مدح ہوتی ہے لیکن عقل کے اندھوں کو وہ عیب نظر آتی ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ یہ دوسروں کو ہائی لائٹ کرنا، یہ بھی سیدنا فاروق اعظم دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھر یاد رکھیں ہر صحابی کا ایک منفرد مقام ہے، ہر صحابی کا ایک منفرد مقام ہے، لیکن اوورال فضیلت جو ہے وہ اوورال دلائل کو دیکھ کے علماء نے قائم کی ہے، تاریخ میں یعنی اہل عقائد جو علماء تھے انہوں نے بیان کی ہے۔ ہر صحابی کا اپنا مقام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قمیض پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی گھٹنوں تک ہے، لیکن میں نے عمر فاروق کو دیکھا ان کی قمیض گھٹنوں سے نیچے تک جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا فما افضلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعویل ہے، اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا الدین، اللہ پاک نے عمر فاروق کو جو دین عطا فرمایا ہے یہ اس کی تعبیر ہے،
ایک موقع پہ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، میں نے دودھ پیا اور میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ سرکار نے صحابہ نے پوچھا اس کی کیا تعویل ہے؟ فرمایا العلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے علم وسیع میں سے وافر حصہ نصیب ہوا تھا، وافر حصہ نصیب ہوا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں عظمت کیا ہے کہ فرماتے ہیں اگر کسی نے کوئی قرات کی بات پوچھنی ہے تو ابی ابن کعب سے پوچھو، اگر میراث کا مسئلہ پوچھنا ہے تو زید بن ثابت سے پوچھو، اگر حلال و حرام کی بات پوچھنی ہے تو معاذ بن جبل سے، عبداللہ بن مسعود معاذ بن جبل سے پوچھو۔ اور 2-3 موقع ایسے آئے کہ سرکار نے مولا علی کے بارے میں فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ اپریشیٹ کرنا ہے یار۔ دیکھیے ہوا کیا تھا، ایک عورت تھی، اس نے بدکاری اس کی ثابت ہو گئی۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو رجم کر دو، اس کو سزا دے دو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ حاملہ ہے اور حمل والی عورت کو سزا نہیں دی جاتی۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی عمر فاروق کو تو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اور تم یہ کس پہ تان کرنا چاہتے ہو؟ سارے صحابہ پہ تان کرنا چاہتے ہو کہ انہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اور صحابہ نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا تھا؟ ذرا بات کے نتائج پر تو غور کیا کریں۔ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اس عورت کا حاملہ ہونا یہ حضرت عمر فاروق کو علم نہیں تھا، حضرت علی کو کس طریقے سے اس کا علم تھا؟ اس وقت حضرت عمر فاروق نے فرمایا آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ میرے بھائی یہ جو دوسروں کو اپریشیٹ کرنا ہے نا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ چھوٹے لوگ ٹانگیں کھینچتے ہیں، ٹانگیں، وہ صرف تان کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے حوصلہ افزائی کے جملے چھوٹوں کو بڑا بنا دیتے ہیں، بندوں کو حوصلہ دیتے ہیں۔ تو زندگی میں سدا تان کے تیر ہی نہیں چلانے چاہیے، کبھی کسی کے بارے میں خیر کا جملہ بھی بول دینا چاہیے۔ سامعین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور بہت بڑا پہلو ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، وہ ہے دیکھیں یہ ہوتا ہے اللہ کے نام کا ادب کرنا۔ مناظروں میں یہ چیزیں طے نہیں ہوتی، یہ ایمان کے تقاضوں سے طے ہوتی ہیں، یہ ایمان کے تقاضوں سے طے ہوتی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو غلام زیادہ عبادت کرتا، زیادہ نوافل پڑھتا، آپ اسے آزاد کر دیتے۔ اب غلام بھی بڑے تیز تھے، انہوں نے آزادی پانے کے لیے نوافل پڑھنے شروع کر دیے، آزادی پانے کے لیے نوافل پڑھنے شروع کر دیے۔ یہ سوچ ہوتی ہے، ذرا غور کرنا اس بات۔ پچھلے دنوں میں نے پڑھا، کوئی کسی کی پوسٹ تھی کہ کوئی بندہ تھا، کوئی صاحب ثروت آدمی تھا، تو وہ کسی مدرسے کو کوئی پیسے دیتا تھا، منتھلی ڈھیر سارے پیسے دیتا تھا۔ کسی نے کہا یار تم ان کو پیسے دیتے ہو، وہ دیکھ اس کے محتمم صاحب کیا کرتے ہیں، وہ تو پیسوں کو اس طریقے سے برباد کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار چپ کر جا، اگر میرے پیسے کوئی برباد بھی کرتا ہے تو قرآن و سنت کا پڑھانے والا ہی کرتا ہے نا۔ یہ سوچ ہوتی ہے میرے بھائی۔ تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس لیے نوافل پڑھتے ہیں کہ آزاد ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا من خادعنا باللہ خدعنا، جو ہمیں اللہ کے نام پہ دھوکہ دے گا ہم اس سے دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چیزیں مناظروں میں طے نہیں ہوتی، یہ ایمان کے تقاضوں سے طے ہوتی ہیں۔ مشرکین نے
مسلمانوں کے جانور جو تھے نا وہ چھین لیے، مکہ فتح ہو گیا۔ بعد میں وہ وہی جانوروں کے گلے میں وہ کلادے ڈال کے لے آئے ذبح کرنے کے لیے حرم میں۔ اللہ پاک نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہو، یہ اللہ کے نسبت سے آ رہے ہیں تمہارے پاس۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے نام کا احترام۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور بات ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا جو 400 درہم سے زیادہ مہر باندھے گا میں اس کے مہر لے کر نہ بیت المال میں جمع کروا دوں گا۔ لوگوں نے بہت زیادہ مہر باندھنے شروع کر دیے تھے۔ آپ نے فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ 400 درہم جو ہے نا اس سے زیادہ آپ نے کبھی مہر نہیں رکھا تھا، تو میں اس سے زیادہ مہر لے کے بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ تو ایک مائی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عمر آپ ہمیں کس طرح روک سکتے ہیں زیادہ مہر سے؟ اللہ پاک نے تو فرمایا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر کسی نے سونے کا ڈھیر بھی مہر میں دیا ہے تو اگر وہ طلاق دے دے تو واپس نہ لے۔ یہ ایک سبق تھا، یہ ایک ترغیب تھی، واپس نہ لے۔ جب سونے کا ڈھیر جو ہے اس کا جواز قرآن سے ثابت ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہ ماننا چاہیے؟ اب دیکھیے اس کے 100 جواب بنتے تھے۔ عمر فاروق کہہ دیتے بھئی اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، اللہ پاک نے تو یہ فرمایا کہ اگر کبھی ہو گیا ہے تو اب اس کا یہ حکم ہے۔ یا فرما دیتے کہ یہ ریاستی معاملہ ہے، لوگوں نے جب اس میں بے احتیاطی کی ہے تو ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی قانون بنائے۔ لیکن آپ نے فرمایا عمر ایک بوڑھی عورت بھی قرآن کے احکام کو تم سے بہتر سمجھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عمر فاروق کو پتہ نہیں تھا، اور پاگلوں تمہیں پتہ نہیں ہے عظمت کہتے کس کو ہے اور قرآن کا احترام کیا ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ فقہا کہتے ہیں اگر کسی بندے نے کہا نا پڑھ کلمہ، اس پر لازم ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، یہ کلمے کا احترام ہے۔ تو جب کسی نے آیت پڑھ دی تھی نا پھر فاروق اعظم اس پہ بحث نہیں کرتے تھے، قرآن کے احترام میں جھک جایا کرتے تھے۔ وہ قرآن کریم کو وہ بات اور طرف نکل جائے گی، وقت تھوڑا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا نا کہ ایک بندہ آیا اور وہ آ کر حضرت عمر فاروق سے خام خواہ شکوے کرنے لگا کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ انہیں غصہ بڑا آتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فاروق اعظم مظہر جلال نبوت تھے، ابو بکر مظہر جمال نبوت تھے، حضرت عثمان مظہر سخاوت نبوت تھے، اور مولا علی مظہر شجاعت نبوت تھے۔ ہر کی اپنی اپنی شان ہے، لیکن فقہا کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ 2 باتیں تھیں ان کے غصے میں، عمر فاروق کے غصے میں۔ ایک بات یہ کبھی انہیں اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا تھا، یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، سرکار نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا تھا، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا اس پر اللہ کی حد جاری کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا۔ اگر ذات کے لیے غصہ آتا تو اس وقت آتا جب ایک بدو نے اٹھ کے کہا تھا آپ نے یہ قمیض کیسے سلوا لی ہے۔ بڑے مجمع میں ٹوک دینا کوئی آسان بات ہوتی ہے؟ ایسے غائب ہو جاتے ہیں بندے، ایسے پیچھے چھپ کے بھی بات کرے تو ان کا غصہ ذات کے لیے نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ جتنا بھی غصہ آیا ہو اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیتا تھا تو ان کا غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ خذ العفو وامر واعرض عن الجاہلین، معاف کرتے رہیے اور ایسے جاہل لوگوں سے اعراض نہ کیجیے۔ فرماتے ہیں عمر فاروق کا غصہ ایسے ختم ہو گیا جیسے آیا ہی نہیں تھا۔ اگلا جملہ ہے ان کا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کان وقافا عند کتاب اللہ،
یہ جو قرآن ہے نا، یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ قرآن اصل میں یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، میرا خدا مجھے ایک حکم دیتا ہے۔ تو عمر فاروق کے ایمان کا عالم یہ تھا، جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا تو وہ یہ سمجھتے تھے میرا رب مجھے ایک حکم دے رہا ہے۔ وہ قرآن کے سامنے ٹھہر جانے والے تھے، سر تسلیم خم کر دینے والے تھے۔ کان وقاف عند کتاب اللہ۔ سامعین محترم، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی صفات ہیں۔ مثلا میں آپ سے یہ بات عرض کروں، ایک بندے کو، ایک صوفی کو کسی بادشاہ نے کہا، اس نے کہا جب کوئی مجھے نصیحت کرے نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور یاد رکھیں، جب روٹین میں باتیں کی جائیں نا تو بڑے اچھے لگتے ہیں بات کرنے والے، جب کسی کا پرسنل مفاد اس سے ٹکرائے نا پھر پتہ لگتا ہے یہ دین سے کتنی محبت کرنے والا ہے۔ اس نے کہا مجھے نصیحت کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اس صوفی نے کہا اب آپ کا دل بالکل سیاہ ہو گیا ہے، یہ نصیحت اچھی لگنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ جارود کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا، ایک عورت راستے میں آ گئی، اس نے حضرت عمر فاروق کو روک لیا، کہنے لگی امیر المومنین مت بولنا، کبھی لوگ آپ کو اوقاز کے میلے میں عمیر عمیر کہا کرتے تھے۔ عمیر ایسے جیسے اب اسلم کو اسرو کہتے ہیں، اکرم کو اکرو کہتے ہیں نا ہماری پنجابی میں، عمیر عمر سے عمیر۔ کہنے لگے لوگ آپ کو اوقاز کے میلے میں عمیر عمیر کہا کرتے تھے، نام بگاڑتے تھے۔ کہنے لگی پھر ایک دن آیا لوگ تمہیں عمر کہنے لگے، عمر بن خطاب کہنے لگے، اب لوگ تمہیں امیر المومنین عمر کہتے ہیں، لیکن عمر اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جارود نے کہا مائی تم نے بڑی سختی کی ہے امیر المومنین سے بات کرتے ہوئے، فرمایا کچھ نہ کہ یہ وہ مائی ہے جس کی آواز میرے رب نے عرش پہ سنی تھی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ، اسے حق حاصل ہے کہ یہ مجھے نصیحت کرے۔ یہ نصیحت کو سننا یہ بھی ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ سامعین محترم، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت میرا ختم ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اس سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے، صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے، یہ جو صحبت کا اثر ہے نا یہ سرکار کے حال کا فیض ہے جو صوفیہ تک منتقل ہوا ہے۔ لوگوں توبہ کرنے کے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اس سے دلوں میں نرمی آتی ہے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ لوگوں جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا دار بن گیا ہے، دین میں اس کی بات پہ اعتبار نہ کرنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو آپ کا یوم شہادت، اللہ پاک ہمیں سیرت فاروقی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شاہ ولی اللہ نے کہا تھا عمر فاروق یکم محرم کو ان کی تدفین کی گئی اور ساتھ ہی اسلام کا جلال بھی دفن ہو گیا۔ کبھی اس پہ غور کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔